جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے مجھے اس پر صرف اس حد تک حیرانی ضرور ہے کہ یہ وہ اس کے خلاف نہیں ہوا جو ہم پہلے ہی توقع کر رہے تھے. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں سے کیا فیصلہ آنا ہے, کیا فیصلے ہو رہے ہیں. ایک طویل لمبی کہانی ہے یہ, لیکن میرے خیال سے اس کو ذرا ایک اور انداز سے شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خان صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ خان صاحب کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. آپ کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں, چاہے وہ عدلیہ کے حوالے سے ہیں یا آپ کی اس ریزسٹنس کے حوالے سے ہیں کہ آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عدالتوں کو تو میں اپنی تو میں نے ہونا نہیں, کرنا ہے جو کر لو میرا تم. للکار کے خان صاحب کہہ رہے ہیں. خان صاحب کو جو لوگ مشورہ دے رہے ہیں نا پارٹی کے اندر کہ آپ عدالتوں میں نہ جائیں, وہ میرے خیال سے خان صاحب سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ جلدی سے ڈسکوالیفائی ہوں, فارغ ہوں یہ, تاکہ ہماری باری آئے. کیونکہ یہ مشورہ کوئی نہیں دے, کوئی سین آدمی نہیں دے سکتا کہ آپ عدالتوں میں اپنے مقدمات کا فیصلہ تو چھوڑ دیں, کا سامنا کرنے کی بجائے گھر پہ بیٹھ کے اور یا چھپ جائیں یا کیسی باتیں ان کے بارے میں ہو رہی ہیں, مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, دوسری بات یہ کہ جو آپ نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے عدلیہ کے بارے میں, جو آپ کی پارٹی کا رویہ ہے, جو آپ کی پارٹی لیڈروں کی گفتگو ہے, خاص طور سے فواد چودھری, اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب, وہ آپ کے راستے میں کانٹے بو رہے ہیں. موجودہ عدالتی قیادت نے ساری زندگی نہیں رہنا, اس میں تبدیل ہونا ہے, اور تبدیلی کے بعد پھر آپ کو یہ کانٹے سارے اپنی آنکھوں سے چننے پڑیں گے. یہ میرا کام تھا, میرا فرض تھا کہہ دینا, میں نے کہہ دیا ہے, عمل کرنا ان کا کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب جو آپ نے عدالتوں سے بچنے کے نسخے ایجاد فرمائے ہیں, جو نئے نئے راستے آپ نے تخلیق کیے ہیں, اس سے اب لگتا ہے کہ کسی ملزم کے خلاف کارروائی شروع نہیں ہو سکتی. ایک درخواست کے بعد دوسری درخواست دے دیں, ایک عدالت کے بعد دوسری عدالت چلے جائیں, ایک وکیل کے بعد دوسرا وکیل کھڑا کر لیں, وہ عدالت سے کہے کہ جی میں تو ابھی آیا ہوں, مجھے وقت چاہیے, اگلی پیشی کے اوپر میں عرض کر دوں گا. اگلی پیشی ہے تو پھر ایک نیا وکیل کھڑا کر دیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے سیکورٹی کے خدشات کا ڈرامہ جو رچایا ہے, وہ بھی سارے کریں گے. اب ہر کوئی کہے گا کہ جی میری تو جان کو خطرہ ہے, میرے مخالف مجھے مار دیں گے اگر میں عدالت میں آؤں گا. پھر آپ نے ساتھ ہی عدالت کو مشورہ بھی دے دیا ہے کہ آپ اپنی بھی سیکورٹی کا انتظام کریں, چونکہ آپ بھی سیف نہیں ہیں. وہ تو خدا کا شکر ہے کہ وہ عدالت کے جج نے ان سے کہا کہ آپ ہماری فکر چھوڑیے. میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بات کر رہا ہوں, فاروق صاحب نے کہا, یہ فاروق صاحب نے, کہ آپ ہماری بات فکر نہ کریں, ہمیں اللہ پر بہت توکل ہے, اور جان ایک دن جانی ہے, وہ دو دفعہ تو جانی نہیں ہے. تو بڑا سالڈ جواب ہے ان کی طرف سے, اگر خان صاحب کو یہ بات سمجھ میں آئی ہو. اب آج جناب خان صاحب, آپ نے قانون کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے, عدلیہ آپ کی باندھی ہے, آئین کو آپ نے یرغمال بنایا ہوا ہے, پوچھنے والا آپ کو کوئی ہے نہیں ہے, جو مرضی کرو خان صاحب, بٹ دس از ناٹ انلمیٹڈ. آپ نے عدالتی نظام کے حوالے سے ریڈ لائن کو ایک مرتبہ نہیں بار بار کراس کیا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں, یعنی ابھی تو جو مرضی کرے, لیکن یہ آفر محدود مدت کے لیے. ہاں, یہ بالکل محدود مدت کے لیے, اس لیے کہ اگر قیادت بدلے گی تو نظام بدلے گا, نظام بدلے گا تو عادات بھی بدلنی پڑیں گی. اب آپ دیکھیں نسخہ کیا خان صاحب نے ایجاد کیا ہے کہ اگر آپ کو سیشن سے کوئی فیصلہ لینا ہے اپنی مرضی کا تو 500 بندے, اگر آپ نے ہائی کورٹ سے لینا ہے تو 1000 بندہ, اگر آپ نے سپریم کورٹ سے لینا ہے تو 1500 بندے لیں, حملہ آور ہوں, اپنی مرضی کا فیصلہ لیں, بغل میں دبائیں گھر آ جائیں. اور احتساب عدالت کا تو جہاں تک معاملہ ہے اس کے لیے تو 300 بندہ کافی ہے. بخاری صاحب, یہ بڑی خطرناک قسم کی روایت ہے. یہ روایت میں نے تو نہیں ڈالی نا. ایگزیکٹلی یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان میں صرف عمران خان صاحب نہیں جن کے پاس, جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس پبلک سپورٹ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت اور لوگ بھی ہیں, یقیناً آپ کو علم, مولانا فضل الرحمان ان میں آتے ہیں, پھر تحریک لبیک کا خطرہ جو ہے وہ ہر وقت موجود رہتا ہے. یہ آپ بڑے بڑے خوفناک نام لے رہی ہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ غلط روایت ہے. اگر یہ روایت شروع ہو گئی پلیز والی, یہ ریاست مدینہ غلطی نہیں کر سکتا کوئی. وہ جو روایتیں ڈال رہے ہیں ٹھیک ہی ڈال رہے ہیں, آگے سنیں نا. اب میرے خیال سے تمام بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے عدالتی ونگز بنائیں, ہر بڑے شہر میں بنائیں, جب کسی عدالت میں پیش ہونا ہو. عدالتی ونگ یہ کام کرے. مثال کے طور پہ یہ رانا ثناء اللہ کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں نا گوجرانوالہ کی عدالت سے, ان کو چاہیے اپنے ساتھ 400 بندے کی مار ہے, صرف 400 بندے لیں, وہ عدالت کا گیٹ توڑیں, وہ CCTV کیمرے توڑیں, تو فیصلہ اپنی مرضی کا لے تو گھر جائے. یہ رواج اور یہ جو روش ہے یہ بہت خطرناک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بار بار عدالتوں کی بھی تذلیل ہو رہی ہے, تضحیک ہو رہی ہے.
آپ بھی مرتکب ہو رہے ہیں ترزیق کرنے کا. ایک ہی دفعہ وہاں درخواست میں 4 مہینے کا آپ نے ٹائم مانگا تھا نا آج, آپ 4 سال کی درخواست لکھیں, ایک عدالت میں جہاں ٹھک سے آپ کو ٹائم مل جانا ہے, مکے مسئلہ 4 سال ایش کریں آپ. 4 ہفتوں کا جی 4 ہفتوں کا ٹائم مانگا انہوں نے. 4 ہفتوں کا نہیں, انہوں نے 4 مہینے کا ٹائم مانگا تھا. 4 ہفتے تو عدالت نے کہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 4 سال کی ایک ہی درخواست لکھیں نا, بار بار جو ہمیں لینا نہ ہے 4 ہفتے نہ 4 مہینے, آپ 4 سال کی ایک ہی دفعہ لینے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ عدالتوں میں نہیں جانا, پیش نہیں ہونا, لیکن ہم نے ریلی کی قیادت ضرور کرنی ہے. اس سے نہیں آپ ہمیں روک سکتے. ہم چاہیں تو 5ویں دن زخمی ہونے کے بعد اس راولپنڈی تشریف لے جائیں اور وہاں پر سٹیج پہ چڑھ بھی جائیں اور وہاں سے خطاب بھی کریں. ان سے یاد ہے نا, آپ نے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا, لیکن ہم نے عدالتوں میں نہیں جانا کیونکہ ہماری شان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں والی ریاست مدینہ ہوں اور باقی سارے لیڈر چور ہیں. یہ تو والی ریاست مدینہ نے بھی کبھی نہیں کہا تھا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خان صاحب ہیں. ہم نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے کوئی بھی وکیل بندیال کی عدالت میں ایک پٹیشن لے کے جائیں کہ جناب ہمارے وزیر اعظم کو بحال کر دیں, اور بندے ساتھ اتنے ہی ہوں جتنے میں نے کہا ہے, تو یہ 4 سال واسطے بحال سمجھو. یہ ہے حال ہماری آج کی عدلیہ کا اور عدلیہ میں جانے والے خان صاحب کا. بتائیں مجھے اس کا کون سا ایک پہلو درست ہے جتنی گفتگو میں نے کی ہے, اور اس میں سے کیا غلط ہے جو میں نے اپنے پاس سے گھڑ کے آپ کو بیان کیا ہے. آج آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا. آپ نے دیکھا تھا لاہور ہائی کورٹ 1.5 دن 7 بار ملتوی کی انہوں نے سماعت. اس کے بعد جس تم تراک سے وہ گئے, آپ نے دیکھا نتیجہ کی نکلا, اپنی مرضی کا فیصلہ, کچے مارو دکار, آگے چلیے. وہ جوڈیشل کمپلیکس گئے, آپ نے دیکھا وہ ان کو تو شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے. ان سے تو ججوں کی جان کو خطرہ تھا. جو ادھم مچا اس دن جوڈیشل کمپلیکس میں, آپ نہیں دیکھا کہ یاد نہیں ہے. اس سے ان کی جان کو کیا خطرہ ہے, ان سے تو ججوں کی جان کو خطرہ ہے. وہ حملہ آوری اس لیے ہوئے تھے کہ جج دبک جائے اور دبک کے ان کی مرضی کا فیصلہ دیں. کیا ہوا, 4 کیسز میں سے 3 میں ضمانت کروا کے آ گئے اور 1 میں گئے ہی نہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بیٹھی ہوئی ہے ریلیف دینے کے لیے. آپ تشریف تو لائیں, تشریف لے گئے, وہ سسپینڈ ہو گیا. کدھر جا رہے ہیں ہم, یہ کون سا معاشرہ ہے, کیسے چلے گا یہ نظام, کدھر گیا وہ حلق پھاڑ پھاڑ کے کہنا ایک ہی قانون ہونا چاہیے سب کے لیے, نیا پاکستان ہے. Is this a new پاکستان؟ صدقے چلے جائیں, یہ پاکستان نہیں بچے گا, خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اگر یہی حال رہا کہ عدالتوں کو پتھر مارے, روڑے ماریں, جا کے نعرہ بازی کریں اپنی مرضی کا فیصلہ لیں اور گھر آ جائیں. کیا کر رہے ہیں یہ؟ میری درخواست ہے جج سے بہت ہمبلی, انہوں نے تاریخ میں زندہ رہنا ہے, ان کو یہ کرنا پڑے گا ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ, کہ جس نے پیش ہونا ہے اس کو پیش ہونا چاہیے. صحیح. اگر عدالت ریاست کی رٹ یہ انشور نہیں کر سکتی تو شرم آنی چاہیے اس حکومت کو بھی. یہ صرف عمران خان کا قصور نہیں ہے, یہ صرف عدلیہ کا قصور نہیں ہے. ڈوب مرنا چاہیے اس ریاست کو جو ایک ملزم کو پیش نہیں کر سکتے عدالت میں. اچھا بقائی صاحب, اب دیکھیں نا ان کی طرف سے بھی بات تو دوسری طرف کی بھی ہمیں کرنی ہے. ان کی طرف سے بھی کچھ جو توجیحات ہیں اس کی پیش کی جا رہی ہیں, جس میں سب سے بڑی جو توجیح وہ پیش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کی جان کو سیریس قسم کے خطرات ہیں. دیکھیں آپ بالکل رد نہیں کر سکتے اس چیز کو, ایک حملہ ان کے اوپر ہو چکا ہے بقائی صاحب, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیریس قسم کے خطرات ہیں. اسی اسنا میں اگر ان کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی دوسرا حملہ ہوتا ہے تو یقیناً اس کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ کسی نہ کسی پر تو آئے گی. وہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو آن لائن ایک سہولت فراہم کی جائے. پہلی بات تو یہ ہے پیشی کی, نہیں تو وہ یہ بھی تو چاہ رہے ہیں نا کہ میں دوبارہ پرائم منسٹر بنوں, تو بنائے نا پھر اس کو, پھر اس کی خواہشات پوری کرنی ہے تو پھر کریں, پھر ساری کریں, فارغ کریں اس چیف کو, فارغ کریں اس کو, فارغ کریں اس کو, بنائیں ان کو پرائم منسٹر دوبارہ. ان کی خواہشات پر ملک چلیں گے اب, پہلے تو کسی کی خواہشات پر ملک نہیں چلے. یہ کیا ہے, مطلب آسمان سے اترے ہیں کہ اگے ہیں. مطلب he should be a citizen of Pakistan, he should be bound to obey law of the land. اس کے بغیر کوئی معاشرہ چل نہیں سکتا. آپ بریک لینے کی کوشش کریں جتنی جلدی کر سکتی ہے, کیونکہ میرے جذبات واقعتاً قابو سے باہر ہیں. نہیں, میرے پاس ابھی 2-4 باتیں ہیں کرنے کو بریک سے پہلے. زردائی اب آ جائیں آپ ان کی طرف سے, آپ نے کہا نا ان کی طرف سے بات کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے. یہ عدالت میں ان کی پیشی کو جان کا خطرہ ہے. کیا خطرہ تھا جی جو 3 عدالتوں میں گئے تھے, وہ بتائیں مجھے. جتنے لوگ ان کے ساتھ تھے, جس طرح سے انہوں نے ان کا گھیراؤ کیا ہوا تھا, کوئی کر سکتا ہے کوئی کارروائی ان کے خلاف؟ وہ تو اپنی جان کو خود ولنریبل بنا رہے ہیں. اتنے بڑے کراؤڈ میں جائیں گے, اگر وہ پولیس کی کسٹڈی میں جائیں گے تو ذمہ داری ہے کسی کی.
اگر آپ اس طرح سے موٹر وے کے اوپر جائیں گے تو زیادہ ولنریبل ہیں آپ عقل کی بات کریں, آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. لیکن کل سے ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل سے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے انتخابی مہم کا آغاز کر رہے ہیں اور کل انہوں نے قیادت کرنی ہے ریلی. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ چل نہیں سکتے سہارے کے بغیر, یہ بہانے کہاں گئے؟ یہ سارے کام ہوں گے, صرف عدالت میں نہیں جانا. دیکھیں نا, یہ مطلب ہے اتنی دوگلا پن, اتنی منافقت نہیں چل سکتی بھائی, کسی بھی معاشرے میں نہیں کرنا چاہیے. خان صاحب ہاتھ باندھ کے گزارش ہے آپ سے, آپ کے جن لوگوں کے کہنے میں آ کے عدالتوں کو انڈرمائن کر رہے ہیں, عدلیہ کے رول کو انڈرمائن کر رہے ہیں, آپ اپنا بھلا نہیں کر رہے ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, یہ جو ان کو یہ مشورے دیتے ہیں they are not his friends. کون لوگ ہیں جو پرویز الہی صاحب آج صدر بنے, یہ بھی آج کی بڑی خبر ہے, صدر بن گئے پی ٹی آئی کے. دیکھیے میں 2-3 باتوں کا قائل ہوں. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, ویٹرن پولیٹیشین ہیں. وہ جماعت یعنی جو پاکستان مسلم لیگ نون سے جب علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا انہوں نے, تو پونی جماعت کھا گئے تھے, اپنے ساتھ لے گئے تھے. آپ کو یاد ہے نا کاف لیگ کیسے بنی تھی؟ تو میں خان صاحب کو وار نہیں کرنا چاہتا, میں تو چاہتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب اپنے اس مشن میں بھی کامیاب ہوں اور پی ٹی آئی کے حد سے بکرے کر دیں, جو کہ وہ کر دیں گے. ان میں کیپیسٹی ہے, ان میں وہ ہنر ایکسپیرینس ہے, وہ فائنینشیل مسلز بھی ہیں کہ وہ اس پارٹی کو بھی لے اڑیں گے. یہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں, اگے دا نہیں مینوں پتا.